بسم اللہ اول و آخرہ۔ اس کے بعد اللہ رب منافقین کا جو نفاق ظاہر ہوا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے وعید اور تنبیہ نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 12 کے اندر، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لتمتعون الا قلیلا، یعنی کہ کہہ دو اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی گمراہ یعنی کہ بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ ولم رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 22، اللہ فرماتے ہیں اور جب مومنوں نے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا کہ ہم اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہوگی۔ وعدے سے مراد آزمائشیں تھیں، امتحانات سے متعلق وہ پیش گوئیاں جس کے بارے میں پیغمبر محمد نے ان کو آگاہ کیا تھا۔ تو جو وعدے مسلمانوں سے کیے گئے تھے وہ تھے جنت کی بشارت کے اندر، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے عنکبوت کے اندر بھی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اَیَحْسَبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا، کیا یہ لوگ خیال کیے ہوئے ہیں کہ یہ کہنے کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ آزمانے کا فقط اللہ رب العزت کا یہ مطلب تھا، یہ مقصد تھا کہ ان کو جو آزمایا جائے، جیسے کہ پچھلوں کو آزمایا گیا تھا، اور یہ جو گزشتہ آیات گزری ہیں وہ بھی اس حوالے سے ہے، جن میں البقرہ کی 155 اور دیگر آیات ہیں۔ یہ اسوہ حسنہ وہی ہے جو ہمیں غزوہ احد یعنی کہ احزاب میں نظر آتا ہے۔ صبر و استقامت، اللہ کے دین کے لیے سرفروشی، جان فشانی، جانثاروں کے شانہ بشان یعنی کہ شانہ بشانہ، اور قدم بقدم ہی نہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہر یعنی کہ مشقت کے کام میں جناب پیغمبر علیہ السلام ان کے ساتھ شریک تھے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے وہی ہے جو ہمیں غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب میں نظر آیا۔ صبر و ثبات، اللہ کے دین کے لیے سرفروشی اور جان فشانی، اور جانثاروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑنا، اور ہر مشقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ نے نہ اٹھائی ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی خیمہ لگا دیا گیا ہو اور قالین بچھا دیے گئے ہوں اور وہاں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہوں، اور صحابہ ہی خندق کھودنے کے لیے کدالیں چلا رہے ہوں۔ سردی اور بھوک کی تکلیف اٹھانے والوں میں اللہ کے رسول برابر کے شریک تھے، کفار کے محاصرے کے اندر بھی۔ اور جس دن اللہ کے رسول جو ہیں خندق کے پاس، اس دن بھی خندق کے پاس موجود تھے جب جنگ جاری تھی۔ جس طرح صحابہ کی تکان سے دوچار ہو کر پتھر کا تکیہ بنا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کی خاطر لیٹ جاتے تھے، اسی طرح آپ بھی وہیں کھلی زمین پر کچھ دیر کے لیے پتھر پر سر رکھ کے آرام فرما لیا کرتے تھے۔ بنو قنیظہ کی طرف سے شکنی کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے اہل و عیال مبتلا تھے، اسی میں آپ کے اہل بیت اطہار بھی دوچار تھے۔
یہ ہے وہ یعنی کہ صورتحال جس میں فرمایا گیا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کس درجے میں پیروی کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم اسوہ محمدیہ پر عمل کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر مزید کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو سنت طیبہ ہے اور سیرت طیبہ ہے وہ ایک بالکل جامع تصور ہے۔ البتہ ہماری یہ کم علمی ہے جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ایک سنت پر عمل کر کے کہ یہی دین ہے اور یہی اللہ کے رسول کی سنت طیبہ ہے۔ ایک ماہ کے محاصرے کے بعد کفار شکست کھا گئے اور ذلت کے ساتھ دوچار ہو گئے۔ واقعہ بنو یعنی غسان کے ساتھ ایک صحاب جو تھے نعمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور فرمایا کہ میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں، لہذا آپ مجھے کوئی حکم فرما دیں۔ یہ وہ صورتحال تھی جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک نو عمر مسلمان کو ایک ٹاسک دیا اور جن کا نام نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے انتہائی ڈپلومیٹک اور بڑی چالاکی سے کفار کو شکست سے فاش کروا دیا۔ جس قدر ممکن ہو کفار کے لشکروں کے درمیان ٹوٹ پھوٹ ڈالو، ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ یعنی کہ اس سے دو سبق ملتے ہیں کہ جنگ جو ہے اسٹریٹجی طور پر لڑی جاتی ہے، دوسری طور پہ جس طرح ہو سکے کفار کو نقصان پہنچانا چاہیے، یہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو سبق ملتا ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور جاہلیت میں ان سے بڑے میل جول رکھتے تھے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو قریظہ کا مکالمہ ہوا۔ معاشرے والے لشکروں کا بھی اسی طرح معاملہ اور مختلف طریقے ان کے پاس گئے اور ان کو یعنی کہ ان کی باتوں میں الجھایا۔ اگر قریش اور غسان باہر سے جنگ کرنے مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہوئے، کیونکہ قریش اور بنو غسان کے درمیان ایک جو کمیونیکیشن نیٹ ورک تھا اس کو جناب نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی یعنی کہ دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو مس کمیونیکیٹ کیا اور ان میں اس طرح پھوٹ پڑ گئی۔ نعیم بن مسعود کی تجویز قریش سے کچھ آدمی بطور ارغمال یعنی کہ حاصل کر لیں اور بنیگا کی تجویز یہ تھی، یعنی کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریظہ کو جو تجویز دی وہ یہ تھی کہ بھائی یہ تو قریش ہیں، ہمیں یعنی کہ مدینے میں رہنا ہے، اگر محمد جیت جاتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا، لہذا آپ قریش سے ایگریمنٹ لیں اور ان کے چند آدمی بطور ضمانت لیں۔ اس کے بعد نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس گئے اور بنو قریظہ سرداروں کے پاس بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ عیش شکنی پر نادم ہے، ممکن ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ یرغمال حاصل کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیں، مسلمانوں سے اپنے تعلقات استوار کر لیں، لہذا اگر وہ یہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں۔ یعنی کہ انہوں نے وہاں جا کے یہ کہہ دیا کہ وہ جو اپنے یعنی کہ عیش شکنی پر پسماندہ ہیں اور اللہ کے رسول سے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں، تو اس زمانے کے اندر یہ وہ ایکٹیویٹی یہ وہ حرکت کر سکتے ہیں، لہذا اگر وہ ایسا کریں تو آپ قطعاً ایسا نہ کیجیے گا۔ قریش کا بنو قریظہ کو پیغام بھیجا مل جل کر ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں۔ بنو قریظہ نے یرغمالوں کا مطالبہ کر دیا جو کہ قریش کو انہوں نے پہلے ہی یعنی کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کہ مس گائیڈ کر دیا تھا، تو یعنی کہ پلان کے مطابق بنو قریظہ نے قریش سے کچھ آدمی مانگے جس کا قریش نے منع کر دیا۔ قریش اور بنو قریظہ کو یقین حضرت نعیم کا خدشہ درست ہوا، یرغمال دینے سے انکار کر دیا، دونوں فریقین کا اعتماد ایک دوسرے سے ختم ہو گیا اور صفوں میں پھوٹ پڑ گئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی جو کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہم منزل الکتاب سیر الحساب، اے کتابوں کے رب، اے حساب یعنی کہ حساب کے رب، اللہم العزم و ذلتہم، اے اللہ ان کفار کو ذلت عطا فرما۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور مسلمانوں کی دعا قبول ہوئی، مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی، بد دلی اور پستی ہمت یعنی کہ ان کی رگوں میں سما گئی، اللہ کی طرف سے تیز ہواؤں کا چلنا ہوا، ہانڈیاں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، جس چیز کو قرار نہ رہا،
ساتھ ہی فرشتوں کے لشکر کفار کے دلوں میں راغب اور خوف ہو گئے۔ اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حوصلوں کی موقع دیے بغیر رسوا کر کے واپس لوٹ دیا، یعنی کہ کوئی ایسا واقعہ یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ براہ راست دست و گریباں ہو سکیں، البتہ چھوٹی موٹی جھڑپیں اس دوران ہوتی رہیں۔ کفار کا یہ متحدہ محاذ قدرت الہی کا کار و بس نہ سکا۔ صبح صادق سے قبل ہی ہر ایک نے اپنی اپنی راہ پکڑ لی۔ صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان خالی تھا۔ کفار نے اس مہم کے لیے جنت یعنی کہ جتنی سفارتی کوششیں کی تھیں، سفر کیے تھے، مال خرچ کیا تھا، مشقت اٹھائی تھی، سب اللہ رب العزت نے برباد کر دیا۔ غزوے کی ابتدا شوال 5 ہجری کو ہوئی اور انتہا 1 مہینے بعد ذی قعدہ کو ہوئی۔ غزوہ احزاب کی جنگ کوئی خونریزی کا معرکہ پیش نہیں آیا۔ پورے یورپ پر عرب پر واضح ہو گئی کہ کوئی بھی قوت مسلمانوں کو اس چھوٹی سی طاقت نہ سمجھے جو کہ یہودیوں نے سمجھی تھی۔ غزوہ احزاب میں کفار نے جتنی بڑی طاقت فراہم کی تھی، اب اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے غزوے سے واپسی کے بعد ارشاد فرمایا، الا نغزوہم ولا یغزونا نحن نصیر علیہم۔ غزوہ احزاب کے بعد واقعات نے ارشاد نبوی کی صداقت کو ثابت کر دیا۔ ایک بار پھر نقشے کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جبل سطح اور یہ جبل احد اور اس دوران جو تھی خندق تھی۔ یہ رہا قریش کا 4000 کا لشکر۔ یہ گفتان یعنی کہ ادھر قریش تھے اور ادھر گفتان کے لحاظ سے انہوں نے مسلمانوں سے غداری کی تھی۔ یہ گفتان کے ایلیز آ رہے ہیں اور یہ قریش کے اتحادی آ رہے ہیں، اور یہ ان دونوں نے الگ الگ مقام پہ پڑاؤ ڈالا، ایک نے جبل احد کے پاس اور ایک نے اس طرف۔ یہ رہا نقشہ، یہ جو بیچ میں بلیک لائن دکھ رہی ہے یہ ہے خندق، یعنی کہ خندق ہے جسے ہم انگریزی کے اندر ڈچ کہتے ہیں، اور یہ ہے ریڈ کلر کی لائن جو کہ مدینہ کی نمائندگی کر رہی ہے، مدینہ کا جو مسلم لشکر ہے۔ دوسرا یہ آ گیا، یہ ہو گئے 4 اور 6 مل کے 10,000، یعنی کہ یہ خندق کے اس پر انہوں نے ایک محاذ قائم کر لیا، اور یہ چھوٹی موٹی جھڑپوں کی یعنی کہ وہ دکھائی گئی ہے۔ یہ ہے ابنڈنس، یہ جو یعنی کہ ریڈ کلر ہے۔ سم مسلم ول ہیو ٹو ابنڈن دیئر پوزیشن ان دا نارتھ فرنٹ آف پروٹیکٹ دیئر فیملیز۔ یہ مسلم یعنی کہ مسلمان ہیں، یہ کفار خندق ہو یعنی کہ خندق مانی کوشش۔ یہ نقشے سے آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس پورے واقعے کو صرف امیجن نہ کریں بلکہ اس کا محل وقوع بھی دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ تو یہ فرسٹ اسٹرائک آف ہیڈس ادھر یعنی بلو کلر سے، اور یہ کفار جو ہیں منتشر ہو کے بھاگ رہے ہیں، ایک نے جہاں سے جو آیا تھا وہ وہاں ہو لیا، اور مسلمان واپس مدینہ کی طرف 1 ماہ بعد چل دیے، اور اس طرح مدینہ سیو ہوا، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بنا جانی نقصان کے ایک عظیم فتح سے نوازا، اور کفار کو جو ایک اہم اور مین الہی تھے یہودیوں کے، نصرانیوں کے اور منافقین کے، ان کو ذلت و رسوا کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کا اختتام اس امید اور اس دعا کے ساتھ
اللہ عز و جل ہمیں اس طرح کے واقعات سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی غلطی پیش آئی ہو تو اس کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔